جب تم یہ سوچتے ہو کہ شاید یہ تکلیف اور مصائب کبھی ختم نہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اور آپ کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگی ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جس چیز کے لیے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ وہ جس کا نام الصبور ہے، یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کا نام العلیم ہے، یعنی جاننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الرافع ہے، یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی القادر ہے، یعنی قدرت والا، اس کے لیے پھر تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنا بھلا کیا مشکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو کہتے ہیں میرے آنسو ضائع چلے جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا، اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میں گر جاؤں گا، میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر ہرگز آسان نہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اسی لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک ہی دعا کہنا کبھی نہیں بھولتے۔ صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے ہو، وہ دعا مانگ رہے، تو کیا پتا تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے
جو نا امید بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ تمہاری ان ضبط کرتی ہوئی منتظر آنکھوں کے لیے صبر کے معجزے ہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ بچا لے گا تمہیں، وہ بچا لے گا تمہیں بھی اختتام میں، جیسے اس نے بچا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں سے۔ جب ہر طرف راستے بند نظر آئے تب سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارے لیے بہت بہترین راستہ کھولنے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ قرآن میں ایک جگہ بہترین صبر کا ذکر آتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ کیا وہ بالکل نہیں روئے تھے؟ وہ اتنا روئے تھے کہ آنکھیں کھو دی تھی، اور یہ صبر جمیل تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی کہتے تھے، میں اللہ کو جیسا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ ہوتا ہے صبر، غم ایسا کہ آنکھیں چھین لی جائے، اور یقین ایسا کہ تاریکیوں میں بھی منزل دکھائی دے۔ آنکھیں برستی رہے اور برسوں بعد بھی یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوتی رہے۔ بس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دیں گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اگر پسندیدہ چیز سے آزمائے جا رہے ہو تو بہترین چیز سے نوازے بھی جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ اور جب صبر کرنا حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیات نور سحر بن کر جگمگاتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ کی ہی توفیق سے ہے۔ یہ آزمائشیں تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔
سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ ممکن ہے جو تم دعائیں مانگتے ہو اللہ نے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ بنا دیا ہو، اور وہ تمہارے توکل اور صبر کو آزما رہا ہو، اور اسے تمہارا یوں بار بار مانگتے رہنا بہت پسند ہو۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً قریب ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں دربدر نہیں ہونے دے گا۔ انسان کہتا ہے، آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ فرماتا ہے، تیار ہو جاؤ، میری مدد اب بہت قریب ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے، جس کے لیے تڑپ رہے، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے، تمہیں لگتا ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقرر وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر اللہ وہاں سے ذریعے بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس کی دسترس میں دو جہاں ہیں، اس کے لیے تمہارا معاملہ آسان کرنا بھلا کیا مشکل؟ اللہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ التجائے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ دعا کو زبان تک رسائی دیتا ہی تب ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیوریٹزم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کے خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا، کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی
اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی، جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔